کہ یا اللہ آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو، یعنی ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفات عطا فرمائیں جو ہر انسان کے لیے بہت ہی بڑی نصیحت اور زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، اس میں آپ کی کیا حکمت ہے، یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کو بونا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اسے کیوں کاٹ دیا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ کھیتی کے پکنے میں اس میں دانا اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی میری یہ دانش مندی اور عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ دیکھو انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک، اور ہر انسان جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک روح ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی پونچھ کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمارے لیے بھی یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق بھی یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرتی نظام میں ڈھیروں صفات رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہیں جسے کوئی انسان بھی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کو بھولے نہیں، یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی کہ عام معاملات، غمی اور خوشی میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور اپنی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا، اسی لیے ہم سب کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے، یہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے اچھا اور فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کی بجائے جو معاف کر دے، ایسا شخص اللہ کا سب سے عزیز بندہ ہے۔ چھٹا سوال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے، غریب وہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا پھرے، اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمت ملے اسی پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مسافر ہو، ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے، اسی لیے کوئی مسافر اگر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو